اللہ کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے۔ طلحہ ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں نا، تلوار وہ تیروں کو سہتے سہتے، جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے۔ اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا، تو انہوں نے فال لی اس سے۔ اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، کَإِنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لَا تَتِمُّ، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے۔ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا، عراق والوں پہ بھرے ہوئے، بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکل، جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر دیے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، سے اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے او ہو آئے ہائے۔ حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے، عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ۔ تقدیر غالب آئی۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھڑ گئی جنگ۔ پھر جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، پکڑے ہوئے لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد آ گیا۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ ان تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑا۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کے، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟
کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا، زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا، اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا، تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو، تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا، اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا۔ جہنم سچ ہوگا۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا۔ اور عبداللہ بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبہ کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزلی ننعبن عفان باطراف الاسل ردوا علینا شیخنا ثم بجلی۔ یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبہ سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے۔ کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم، یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی۔ تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے، طرفین سے۔ پھر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ۔ پھر انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پھر تھوڑے ہوتے، ان کو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئی، بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہیں جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے۔ اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا، ہو گیا
جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے، تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کرنا۔ تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے۔ محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن بس داڑھی پکڑنا ہی کافی ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں۔ معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا، قتل کیا۔ پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی اور وہ جل گئے۔ حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا دیا۔ تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا۔ حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم و ساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی، اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا، ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ تھی، کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا۔ پھر اس سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا، پھر اس سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا،
3 बर आज़म में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर आज़म में जालिम कोई ना बचा, 3 बर आज़म में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा? घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा, तलाक लेनी है मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो मेरे अपने हक माफ करो, अपने हक माफ करो। फातिमा जैसी औरत इंसानी तारीख में कोई नहीं आई, सियासी लिहाज से, सियासी। दादा मरवान बादशाह, बाप अब्दुल मलिक बादशाह, भाई वलीद बादशाह, दूसरा भाई सुलेमान बादशाह, तीसरा भाई हिशाम बादशाह, चौथा भाई बादशाह और अपना खामिन बादशाह। 7 निस्बतों से ये औरत शहजादी है। कायनात इंसानी तारीख में इतनी बड़ी औरत कोई नहीं आई, सियासी सियासी। फातिमा कहने लगी, उमर मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, जाओ मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे? मुसल्ले पे बैठते और रोते 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 वहीं सो जाते और रोते रोते वहीं से उठते, पर 3 बर आज़म में जालिम कोई ना बचा, मजलूम कोई ना बचा, ज़कात लेने वाला कोई ना बचा। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पे आ गए। ईद का मौका आया, बच्चों ने माँ से कहा हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है, हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े लें, जाओ भाई लो। फातिमा के पास उमर 3 बर आज़म के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, माँ जी ईद आ रही, कपड़े तो ले दें, अब्बा से कहें, कि अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह, कि अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े लेकर दूं, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं। हज़रत फातिमा ने कहा फिर बच्चों का क्या करूं? कहा फिर मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इसके पहले 3 हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गरम किए, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, और आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राजी करने के झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं अपने बच्चों को कपड़े ले देती हूँ और घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे अपनी तारीख पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ही ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ही ना सुनते रह जाओ। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। उन्होंने अपने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपना ही गुलाम, हाँ भाई मुजाहिम हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख कर दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे, घर गए। फातिमा मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। अपनी तारीख तो देखो, ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनो उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है, सारे सरदारों के बेटे आला पोशाक आला लिबास मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो जर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना,
بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے۔ ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈ، کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم، تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین، خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درہم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درہم لے کے انگور خرید لے۔ تو تڑپ اٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ او میرے بھائیو، جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں، بیٹیاں، منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ پہ، اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی۔ کہا امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کھائی، اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے؟ میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں؟ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنے ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ اب اللہ نے صلہ کیا دیا، جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں۔ عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا،
ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا، مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف، اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔